وقفے کے بعد ادب ادیب میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ محمد علی منظر صاحب تشریف فرما ہیں. ہم ان کی شاعری سن رہے ہیں اور ان سے باتیں کر رہے ہیں. ہم نے ان سے ان کی زندگی کے بارے میں باتیں کی, ان کی شاعری کے بارے میں باتیں کی, بلکہ بنیادی طور پہ تو ابھی ہم ان کی زندگی کے بارے میں ہی باتیں کر رہے ہیں. اب ہم ان کی شاعری کی طرف آئیں گے کہ شاعری میں آپ کو کس نے متاثر کیا اور کیا وجہ بنی کہ آپ شاعر بن گئے؟ مختلف ادوار میں مختلف لوگ متاثر کرتے ہیں آپ کو. آپ کا مطالعہ جیسے جیسے بڑھتا ہے آپ متاثر ہونے والے بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں. ابتدا میں بہت زیادہ متاثر رہا ثروت حسین صاحب سے, اور آج بھی ہوں. خیر اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ثروت صاحب سے شاعری پڑھی ان کی اور ایسا لگا کہ جیسے بالکل ایک منفرد دنیا میں ہم آ گئے ہیں. ایک ایسی دنیا ہے کہ جو بالکل ابھی ابھی وجود میں آئی ہے. ان کی شاعری میں جو خوبصورتی ہے وہ بیان صرف محسوس کی جا سکتی ہے, بیان نہیں کہہ سکتی. پھر اور بہت سے لوگ رہے. منیر نیازی کو میں نے پڑھا بہت, اور ان سے بھی ایک زمانے میں متاثر رہا. ناصر کاظمی تھے. پھر احمد مشتاق کو پڑھا تو لگا کہ بھئی ایک بالکل ہی نئی شاعری پڑھ رہے ہیں اور ایک اتنی خوبصورت شاعری. تو بنیادی طور پہ میں جو ہے وہ جمالیات پسند ہوں, تو مجھے ایسی شاعری زیادہ پسند آتی ہے جس میں جس کے جمالیاتی پہلو بھی ہوں, جمالیاتی رنگ نظر آئے. پھر آج کل جو ہے میرے بہت اچھے دوست ہیں کاشف حسین غائر, ان کی 2 مجموعے آ چکے ہیں, شعری مجموعے. ان کو پڑھتا ہوں تو لگتا ہے کہ بھئی بہت ہی عمدہ شاعری کر رہے ہیں, کاش میں بھی اس طرح کی شاعری کر سکتا. ہاں, تو مختلف دوروں میں مختلف جو ہے لوگ رہے ہیں پسند. صحیح. اور کراچی میں آپ نے بتایا کہ آپ نے کاشف حسین غائر صاحب کو پڑھا, اور ذیشان ساحل کو پڑھا, نثری نظمیں پڑھی ان کی. پھر اس کے علاوہ افضال احمد سید کو پڑھا. نثری نظم کے بہت بڑے نام ہیں, وہ شاعر ہیں. وہ ان کی چیزیں پڑھی. شاعری بلکہ ان کی شاعری خاص طور پر غزل بھی مجھے بہت پسند آئی, اور کئی شعر تو ان کے میں اپنے دوستوں کو سناتا بھی ہوں. افضال صاحب کے بہت اچھے شعر ہیں, ان کے غزل بھی خوب کہتے ہیں, اور نظم کے تو وہ باکمال شاعر ہیں ہی. ہم جو بات آپ سے ابتدا میں کرتے ہیں عموماً اپنے مہمانوں سے, اور وہ بات شاید ہم نے کی بھی, اور مجھے لگتا ہے کہ اس کا جواب نہیں مل سکا مجھے, کہ آپ پر یہ انکشاف کب ہوا کہ آپ شاعر؟ ہاں, جب میں نے گریجویشن کر لیا تھا اس دوران فراغت تھی بہت زیادہ, تو فیض صاحب میرے اس زمانے کے پسندیدہ شاعروں میں سے تھے, اور ان کی پہلی کتاب نقش فریادی اتنی بار پڑھی تھی کہ وہ پوری کتاب تقریباً یاد ہو گئی تھی مجھے. تو اسی دوران پھر میں نے جو ہے ایک نظم کہی, اور میرے ایک دوست تھے نویز سروش صاحب, انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ایک ہلکی کی نشست ہے, آپ یہ نظم وہاں سنائیے گا. تو پھر وہ نظم میں نے وہاں پڑھی, پہلی نظم تھی میری جو میں نے وہاں سنائی. اگر آپ کہیں تو میں آپ کو وہ نظم سناتا ہوں, کیونکہ میرے مجموعے میں بھی شامل ہے وہ نظم. تو وہاں سے پھر جو ہے میں نے لکھنے کا آغاز ہوا. دوستوں نے حوصلہ افزائی کی. جب دوستوں کی حوصلہ افزائی ہوئی تو پھر محسوس ہوا کہ کچھ لکھا جا سکتا ہے اور بہتر لکھا جا سکتا ہے. تو ایک نظم تھی, وہ ایک کیفیت ہے, ظاہر سی بات ہے آپ بھی اس کیفیت سے گزرتے ہوں گے, بالکل جانگے آپ, تو جس میں آدمی جو ہے کسی نامعلوم کی جستجو میں رہتا ہے. بالکل. تو نظم کا عنوان تھا تلاش. بارش ایسے برس رہی ہے جیسے کسی کی یاد میں آنسو, اور میں تنہا رات کے اس سناٹے میں, ٹیڑھی میڑھی گلیوں میں, کچے پکے رستوں پر, جانے کس کی کھوج میں پاگل, جانے کس کی یاد میں بیکل, جانے کس کو ڈھونڈ رہا ہوں. یہ میری پہلی نظم تھی جو میں نے ہلکی دلچسپ میں پڑھی تھی. اس کے بعد دوستوں کی حوصلہ افزائی ہوتی رہی, پڑھتے رہے. ایک وہ شخصیت جو میری زندگی میں بڑی اہم, جنہوں نے کردار ادا کیا, قاسم رحمان, میر بخاص کے ایک بہت اچھے خوش فکر شاعر تھے. ان کے ساتھ بہت وقت گزارا میں نے. اکثر شام میں جو ہے ان کے ہاں جاتے تھے, تو ان سے شاعری بھی سنتے تھے, اپنی شاعری سناتے بھی تھے, اور ان سے سیکھتے بہت کچھ تھے. وہ افسانے بھی لکھتے تھے, اور بہت اچھے افسانے لکھے انہوں نے. پھر ناول بھی لکھا انہوں نے ایک جو شائع نہ ہو سکا. ان کی کتاب شائع ہوئی تپتی دوپہر کے نام سے. بہت عمدہ شاعری تھی. بہت جس طرح کی زندگی انہوں نے گزاری, چونکہ وہ ایک مزدور پیشہ انسان تھے, پریس مین کا کام کیا کرتے تھے دن بھر. تو مجھے اکثر وہ شعر یاد آتا ہے تنویر صفرا کا ان کو دیکھ کر کہ دن بھر تو بچوں کی خاطر میں مزدوری کرتا ہوں,
شب کو اپنی غیر مکمل غزلیں پوری کرتا ہوں. تو وہ جو ہے دن بھر محنت کرتے اور اس کے بعد شام میں دوستوں میں آ کے بیٹھتے اور پھر اپنی شاعری سناتے. اور شاعری کسی بھی طور پر جو ہے معیار سے کم نہیں ہوتی تھی, جو ایک ادبی معیار ہے اس سے کم نہیں ہوتی تھی. بہت اچھا کہتے تھے وہ. تو انہوں نے بھی جو ہے میری زندگی میں ادب کو سمجھنے میں بڑی رہنمائی کی میری. آپ نے بتایا کہ آپ کی نظم نے یہ بلکہ بتایا کہ آپ کو کسی کی تلاش تھی اور آپ کسی کو تلاش کر رہے تھے. تو وہ تلاش کا سفر کہاں تک پہنچا؟ تلاش کا سفر اصل میں خود انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا چاہ رہا ہے, کیا کسے تلاش کر رہا ہے. وہ تلاش جو ہے اپنی ذات کی تلاش بھی ہو سکتی ہے, اپنے آپ کی تلاش بھی ہو سکتی ہے, اور کوئی فرد بھی ہو سکتا ہے. تو یہ سفر تو ابھی جاری و ساری ہے اور شاید اسی طرح سے جاری و ساری رہے گا. اور کیونکہ نامعلوم کی جستجو جو ہے وہ انسان کو نئی نئی منزلوں نئے نئے راستوں پر لے کر جاتی ہے, اور اگر وہ منزل مل جائے تو پھر انسان تو ٹھہر جاتا ہے, رک جاتا ہے اس کا سفر. واہ جی, زندگی سفر ہے, یعنی جی کہتے ہیں زندگی سفر ہے, اور اس سفر میں جو ہمیں معلوم یا نامعلوم کی جستجو اس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اور آپ کا یہ سفر جاری ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کوئی اپنی غزل ہمارے میں تازہ کچھ چیزیں آپ کو سنانا چاہوں گا. تو جو ابھی میری کتاب آئندہ آنے والی کتاب میں جو ہے شامل ہوں گی, تو یہ کچھ ڈائری میں لے کے آیا ہوں, آپ کچھ چیزیں سناتا ہوں. ایک غزل ہے. شہر کی اس بھیڑ میں بے نشاں ہوتے ہوئے, شہر کی اس بھیڑ میں بے نشاں ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں خود کو میں رائیگاں ہوتے ہوئے. میری اس تنہائی کی کوئی تو تعویل ہو, کیوں اکیلا چل رہا ہوں کارواں ہوتے ہوئے. میں تمہارے گھر میں ایک دن روشنی لے آؤں گا, میں تمہارے گھر میں ایک دن روشنی لے آؤں گا. ایک ستارے نے کہا یہ مہرباں ہوتے ہوئے. اور ہر طرف مرجھائی کلیاں, ہر طرف پتوں کا شور, ہر طرف مرجھائی کلیاں, ہر طرف پتوں کا شور. باغ کیوں اجڑا ہوا ہے باغباں ہوتے ہوئے. اور کب بھلا فرصت ملے گی فکر دنیا سے مجھے, کب بھلا فرصت ملے گی فکر دنیا سے مجھے. گیت کب لکھوں گا منظر شادماں ہوتے ہوئے, گیت کب لکھوں گا منظر شادماں ہوتے ہوئے. ابھی جو بات ہو رہی تھی جستجو کی, تلاش کی, اسی حوالے سے غزل ہے کہ جستجو کھوئے ہووں کی عمر بھر کرتے رہے, جستجو کھوئے ہووں کی عمر بھر کرتے رہے. اس نگر تا اس نگر یوں ہی سفر کرتے رہے. اور یہ نہیں کہ عشق نے ہم کو نکما کر دیا, یہ نہیں کہ عشق نے ہم کو نکما کر دیا. کام تھے جتنے ضروری وہ مگر کرتے رہے. اور وہ پرندہ تو کبھی آیا نہیں اس باغ میں, وہ پرندہ تو کبھی آیا نہیں اس باغ میں. آرزو جس کی شجر یا عمر بھر کرتے رہے. اور ایک محبت عمر بھر ہم پر رہی سایہ فگن, ایک محبت عمر بھر ہم پر رہی سایہ فگن. شاعری منظر اسی زیر اثر کرتے رہے, شاعری منظر اسی زیر اثر کرتے رہے. ایک غزل ہے. بادل برسایا پانی نے, بادل برسایا پانی نے, یوں جشن منایا پانی نے. لو قصہ ہم نے ختم کیا, لو قصہ ہم نے ختم کیا, یہ شہر بسایا پانی نے. میں صحرا صحرا پھرتا تھا تیرے پاس بٹھایا پانی نے, بہت خوب. میں صحرا صحرا پھرتا تھا تیرے پاس بٹھایا پانی نے. میری ساری محنت ڈوب گئی یہ گھاؤ لگایا پانی نے. میں جنم جنم کا پیاسا ہوں یہ راز بتایا پانی نے. اور میرا مشکیزہ چلاتا ہے مجھے کیوں ترسایا پانی نے. میرا مشکیزہ چلاتا ہے مجھے کیوں ترسایا پانی نے. میں اصغر ہوں شہزادی کا, میں اصغر ہوں شہزادی کا, کیوں تیر چلایا پانی نے. اور تھا چشمہ میری ایڑی میں, تھا چشمہ میری ایڑی میں,
پھر کیوں دوہرایا پانی نے، واہ۔ اور پانی کا لمس انوکھا تھا، واہ، پانی کا لمس انوکھا تھا، میرا تن مہکایا پانی نے، کیا کہنے۔ اور سب رنجش شکوے دور ہوئے، سب رنجش شکوے دور ہوئے، یوں گلے لگایا پانی نے، تیری یادوں کو رکھا روشن، کیا کہنے۔ تیری یادوں کو رکھا روشن، یہ دیپ جلایا پانی نے، اور ایک عکس کمل کا لہرایا، ایک عکس کمل کا لہرایا، کیا نقش بنایا پانی نے، کیا کہنے۔ جب سارے منظر روٹھ گئے، جب سارے منظر روٹھ گئے، میرا جی بہلایا پانی نے، جب سارے منظر روٹ گئے، میرا جی بہلایا پانی نے۔ محمد علی منظر صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، ہم ان کی شاعری سن رہے ہیں اور ان سے باتیں جاری ہیں، ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، شاعری بھی ہم سنیں گے، لیکن ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔